السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ معراج اور کمزور انسان۔ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہو جانا چاہیے اور بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جواب دیجیے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرایا میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں تو صبر کیجیے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ ایسا نہ تھا کہ اسے لوگ سنتے اور بھول جاتے کہ دراصل مومنین کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مشرکین کے لیے نہایت زبردست خطرے کی گھنٹی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا اور طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ ذرا بھر بھی رو رعایت نہ کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور انہیں گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ رسول خدا ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ حرم میں 3 بہت مشہور بازار تھے، بازار عکاظ، بازار مجنہ، بازار ذی مجاز۔ حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ بھی وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقاتیں کرتے۔ منع اور عقبہ جاتے ہوئے بھی حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے اور وہ قرآن کی وہ آیات سناتے جن میں شرک کے انجام بد کے ڈراونے اور ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد کے لیے کہتے، آپ کی خواہش تھی کہ قریش کی بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آپ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں اور رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا جانساروں کی تعداد بڑھے اور مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ کہتے جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے بھی پیچھے ہو لیتے اور کسی کو دعوت دیتے تو یہ فوراً تردید کرتے اور ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پہ ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں بس چند ہی ایسے تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بھی بہرہ ور تھے۔ حج کی غرض سے کعبہ آئے تو قریش نے کان بھر دی اور آپ سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا اور طواف کرنے چلے تو کان بند کر لیا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لیں۔ وہاں آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھی جاتی، غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگی، دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی، اچھی ہوئی تو بہتر ہے ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے اور انہوں نے آپ کو اپنی پوری داستان سنائی۔ پھر آپ نے قرآن سنایا، قرآن سنا تھا کہ دل پگھل گیا، انہوں نے ایک قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بڑی جرأت مندی اور حق پسندی کا ثبوت دیا، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے اور کوئی بات کہوں تو اسے ماننا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، جانتا ہوں میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر گھر آئے اور گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان پر اطمینان تھا ہی وہ لوگ فوراً تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں قوم بھی مسلمان ہو گئی، سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کے پاس چھان بین کے لیے ایک وفد بھیجا، آپ نے ان کو قرآن کی چند آیتیں سنائی، سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب ایک لمحہ بھی تاخیر گوارا نہ تھی، وہ فوراً ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریش مل گئے، دیکھتے ہی وہ گھر آئے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے بھیجا تھا کہ حقیقت کی چھان بین کرو اور صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال بیٹھنے بھی نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ مگر وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور سب انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا اور وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو انہیں دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پھر اس دولت سے خوب مالا مال ہوئے، ان میں سامت کے بیٹے سوید بھی ہیں، یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں سے تھے، شاعری میں ماہر اور بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے بھی اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے۔ یہ حج کی غرض سے مکہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی نے کہا، کیا
ہے آپ کے پاس؟ سوید نے کہا حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا کچھ سنائیے، تو سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھی سب سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا یہ تو بہت اچھی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اور بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب جو سراپا نور و ہدایت ہے۔ پھر آپ نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اس کے بعد سوید مدینہ لوٹ آئے۔ جو کچھ سنا تھا وہ ذہن میں محفوظ تھا، اسے وہ بار بار سوچتے رہے۔ پھر بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ مدینہ میں بھی یہود آباد تھے، یہ لگانے بجانے اور چانے چلنے میں ماہر تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی۔ سوید اسی میں کام آ گئے۔ مدینہ سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے، ابھی کم سن تھے۔ اوس و خزرج میں تو جنگ چل رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی کہ عرب کے جتنے قبیلے مل سکے ان کو وہ اپنا حلیف بنا لے اور اس طرح فریق مخالف پہ غالب آ جائے۔ چنانچہ اس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائے، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ کو خبر ہوئی تو ان کے پاس آئے اور اسلام کی دعوت دی۔ نیز قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ ایاس نے سنا تو بولا میری قوم خدا کی قسم جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحسیس بولا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کے منہ پر ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا چپ بھی رہے، ہم کو اس لیے تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن یہ ایاس اسی وقت اسلام لے آئے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے کہ اوس و خزرج میں جنگ کے شعلے اٹھے، بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، نیز بڑی دل سوزی سے مدد کی، درخواست کی، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رہی۔ ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ کسی نے سوچا کہ ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر ہم نے محمد کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند تھی، چنانچہ گرمی آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا جو خاص و عام کی زیارت گاہ تھا، ایمان لانے سے اس کے لیے بھی خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کو سرداری کی ہوس تھی، قبیلہ بنو عمر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکمران ہم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حکومت اور سرداری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں پھیر لیں کہ ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوائیں، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے کریں، جائیے آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مظہر عرب کے مشہور قبیلے تھے، یہ اور ان کے علاوہ نہ جانے کتنے قبیلے تھے۔ سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے اور کسی نے بھی آپ کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے کہ آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں ذرا بھی خیر ہوتا تو گھر والے کیوں بگاتے؟ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی اور کسی نے بھی آپ کی حمایت نہ کی۔ بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا اور سختی سے انکار کر دیا، اور اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش آتے بھی، شرافت سے آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جاتے تو ابو لہب آ پہنچتا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا۔ وہ کہتا بھائیو یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو اور اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو اس کی باتیں ہرگز نہ مانا، اس کے فریب میں کبھی مت آنا۔ اس طرح ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بھی بدک جاتے اور پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور